سبحانہ و تعالی نے لقمان علیہ السلام کی ان نصیحات میں اس وقت ہمارے سامنے جو نصیحت رکھی ہے وہ انسانوں کے ساتھ معاشرت کے اعتبار سے ہے۔ یہ معاشرت بالخصوص مسلمانوں والے علاقے میں مسلمانوں کے ساتھ اپنے رہن سہن کے انداز اور رویوں میں یہ انتہائی لازم ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے سے افضل سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف فرما رہے تھے کہ آپ علیہ السلام اچانک سے رک گئے اور آپ نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے بیت اللہ، تمہاری عزت اور تمہاری عظمت اپنی جگہ پر، لیکن ایک مسلمان کی عزت اور ایک مسلمان کی عظمت وہ تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر کسی مسلمان کا خون کر دیا جائے، اگر کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا جائے تو اللہ کے ہاں وہ کعبہ کو ڈھانے سے بھی بدتر گناہ ہے۔ خون مسلم اللہ رب العزت کے ہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، حتیٰ کہ آپ اپنے بھائی کو اچھے انداز سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہی کیوں نہ ملو، خوش دلی کے ساتھ اس سے رابطہ کرو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، حقارت سے لوگوں سے الگ نہ ہوں، لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں، ہمیشہ یہ سمجھیں کہ میرا بھائی مجھ سے اوپر والے درجے پر ہے۔ اور اس لحاظ سے کہ جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے متعلق یہ خیال کرتا ہے کہ یہ نیکیوں میں مجھ سے آگے بڑھا ہوا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق میں مجھ سے آگے بڑھا ہوا ہے، تو یہی چیز اسلامی معاشرے میں نیکی کو فروغ دینے کا کام کرتی ہے، اور یہی چیز آپس میں محبت کی فضا کو بھی قائم کرتی ہے، یہی چیز اللہ کے ساتھ بندے کے رابطے کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ اور اگلی نصیحت جو فرمائی کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر تکبر کے ساتھ نہ چلیے۔ اور ہم نے کل اس کے متعلق وضاحت کی تھی کہ زمین پر اکڑ کر چلنا، اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بندہ اپنا کپڑا، اپنی چادر، اپنی شلوار، اپنا تہبند یا اپنی پینٹ، وہ کپڑا نیچے گھسیٹ کر چل رہا ہو تو یہ بھی تکبر میں ہے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چست لباس پہننے والی عورتیں کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگے بدن ہوتی ہیں، مائل ہونے والی ہوتی ہیں، مائل کرنے والیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو کل قیامت کے دن بدترین عذاب دیں گے۔ اور اسی طریقے سے وہ مرد حضرات جو چست لباس پہنتے ہیں، تنگ لباس پہنتے ہیں، جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں اور اسے فیشن کا نام دیتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں حرام ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس شہر کا، فیصل آباد کا، پوری دنیا میں کپڑے کی مارکیٹ کے حوالے سے ایک نام ہے، اور اس کو مانچسٹر کہا جاتا ہے، مانچسٹر آف ایشیا۔ اس لحاظ سے جب یہاں پر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے آدم کو تخلیق کیا تھا اور فرشتوں کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابا واستکبر، اس نے اپنی غلطی کا انکار بھی کیا، حق بات کا انکار کرنے کے بعد تکبر کیا، کفار کے راستے کو اختیار کیا، اور پھر وسوسے میں مبتلا کر کے ان کو بہکا کر دونوں کو ممنوع شجر کا پھل بھی کھلا دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں نے وہ پھل کھایا طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، آدم کے اور آدم کی بیوی کے دونوں کے کپڑے اتر گئے، ان دونوں کے جسم برہنہ ہو گئے۔ شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، کہ تمہیں ننگا بدن کر دے اور تمہارے جسم پر کپڑے کا نشان نہ رہنے دے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا ہے، لباس جیسی نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے، تمہاری کپاس کے ذریعے سے بننے والا کپڑا
اور اسی طریقے سے تمہارا ریشم وہ جیسے بھی تم بناتے ہو اللہ رب العالمین کی یہ خاص نعمت ہے. کس لیے؟ یواری سوآتکم، جس چیز کے ننگا ہونے کو تم ناپسند کرتے ہو اس لباس کے ذریعے تم اسے ڈھانپ سکو، تم اپنی شرمگاہ کو، اپنے سطر کو ڈھانپ سکو. اس لیے اللہ نے تمہارے اوپر لباس جیسی نعمت نازل فرمائی ہے. اور یہ صرف سطر ڈھانپنے کا ہی ذریعہ نہیں، وریشا، تمہاری زینت کا ذریعہ بھی ہے. تم اس کو پہن کر خوبصورت بھی نظر آنا چاہتے ہو، تم پر کوئی رنگ جچتا ہے اور کوئی رنگ نہیں تمہیں سوٹ کرتا، تم اپنی شخصیت کے اعتبار سے، اپنے سکن کلر کے اعتبار سے اپنے لباس کا انتخاب کرتے ہو. بات تمہاری ٹھیک ہے، تم اپنی حد تک، ایک حد تک یہ کام کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اس لباس کے ساتھ تقوی کا لباس ہونا چاہیے جو تمہارے سر سے لے کر پاؤں تک ہو، تمہارے پورے جسم کے اوپر تقوی ہو. کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارا تقوی کا لباس تو تار تار ہو چکا ہو، تمہیں اللہ رب العالمین کے اقدار کا کوئی پاس نہ ہو، تمہیں اللہ کے دین کے بارے میں کوئی حیا نہ ہو، کوئی علم نہ ہو، تم اللہ کے دین کو پس پشت ڈال چکے ہو، تمہیں اللہ رب العالمین کے وہ بندے نظر نہ آ رہے ہوں جن پر ظلم کیا جاتا ہے، تمہیں اللہ رب العالمین کی وہ باتیں نظر نہ آ رہی ہوں جن کے متعلق اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. اگر تمہیں یہ چیزیں نظر نہ آ رہی ہوں تو یاد رکھو تمہاری اپنی مارکیٹس، تمہارے اپنے معاملات، تمہارے کاروبار وہ چاہے جتنے مرضی بیش قیمت اور خوبصورت کپڑوں کے اوپر بنیاد رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں تمہارے یہ لباس پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تمہاری یہ زینت اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب تک تمہارے دلوں میں تقوی کا لباس نہیں آ جاتا. اور تقوی کا لباس کیا ہے؟ کہ انسان اپنے کردار کو ایسا بنا لے جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کپڑا پاک رہنا چاہیے. اور علماء نے لکھا کہ اس کپڑا پاک ہونے کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ آپ جو لباس ظاہری طور پہ پہن رہے ہیں وہ پاک، صاف اور ستھرا ہونا چاہیے، اور جو آپ کا تقوی کا لباس ہے، جو آپ کے کردار کا لباس ہے، اس کے اوپر کبھی بھی کوئی انگلی کھڑی نظر نہ آئے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا سبق ہی یہ ہے کہ آپ صداقت کے بھی علم بردار ہوں اور امانت کے بھی علم بردار ہوں. لوگ بلا وجہ آپ کو صادق اور امین نہیں کہا کرتے تھے، وجہ یہ تھی کہ آپ کے کردار پر کبھی کوئی انگلی نہیں کھڑی کی گئی. اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، لفظوں سے من موہ لیتا ہے، کردار کا غازی بن نہ سکا، گفتار کا غازی، گفتار کا غازی بن نہ سکا، کردار کا غازی بن نہ سکا، گفتار کا غازی بن تو گیا. اس لحاظ سے جب انسان اپنے کردار کو پاک نہیں رکھ پاتا، جب اپنے کردار پر کیچڑ اچھال اپنے ہاتھوں سے لیتا ہے تو یاد رکھیے پھر اس کے پاس تقوی کا لباس باقی نہیں رہتا. اور جو یہ خوبصورت لباس پہن لینا اور بڑی ملمہ کاری اس کے اوپر کر لینا، پھر یہی چیز تکبر کی نشانی بن جاتی. پھر انسان گھمنڈ میں آ جاتا ہے، پھر کلف لگے کپڑے، مایا لگے کپڑے، پھر یہی اکڑا اکڑا جسم وہ اس کو اور اکڑا دیتا ہے اور پھر وہ اللہ کی زمین پر اکڑتے ہوئے چلتا ہے. اللہ ایسے بندے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں لن تخرق الارض، تو اپنے قدموں سے زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، ولن تبلغ الجبال طولا، اور یوں اکڑ کر تو پہاڑ کی بلندی پر اوپر بھی نہیں جا سکتا. ان قریب اگر تو ایسے اکڑ کر چلتا رہا، تو نے غور نہ کیا تو یاد رکھنا سأرہقہ صعودا، ہم تجھے ایسی گھاٹی کے اوپر چڑھائیں گے کہ تیرا سانس پھول جائے گا، تیری حالت خراب ہو جائے گی، اور اس جہنم کے اندر داخل کریں گے کہ علیہا 19، جس پر ہم نے بہت جوان، بہت کڑیل اور بہادر قسم کے 19 فرشتے مقرر کر کے رکھے ہیں. اس لیے اس چیز کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس ویسے ہی واپس لوٹ کر آؤ گے جیسے تم اکیلے دنیا میں آئے تھے. ان اللہ لا يحب، اللہ اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا، اللہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا، اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہی نہیں. کس کو اللہ رب العزت کی محبت نہیں ملتی؟ اللہ کس کو پسند نہیں کرتا؟ کل مختال،
اللہ کسی مختال کو بھی پسند نہیں کرتا اور کسی فخور کو بھی پسند نہیں کرتا۔ مختال کہتے ہیں ایسے شخص کو جو ویسے ہی ظاہری طور پہ اکڑتا پھرے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اپنی میں ہو، اپنی انا میں ہو، اپنے اندر وہ بڑا لوگوں میں بن ٹھن کر اور بڑا اپنی میں کے ٹیگے میں رہنے والا ہو، ایسے بندے کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ اور دوسرا فخور، جو پیسہ خرچ کرے، کہیں صدقہ و خیرات کر دے تو اس کے بعد اپنے صدقہ و خیرات کے اوپر کہے بھائی یہاں پر میرا نام لکھ دو، میری نیم پلیٹ لگوا دو، یہاں پر میرا نام آنا چاہیے، یا کوئی نیکی کر دی تو اس کے اوپر اپنا نام لگوانا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب۔ ایسے لوگ جنہوں نے حقیقتاً نیکی کی ہی نہیں، ظاہری طور پہ مساجد بنوا دی، یتیموں کی کفالت کر دی، بیواؤں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، بڑی نیکیاں کر دی، لیکن ریاکاری نے اور نمود و نمائش نے، تکبر نے، غرور نے ان کی نیکی کو خاک میں ملا دیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نیکی کر لی، یہ اسی کے اوپر خوش بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھنا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ان کو جہنم کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، ان کی نیکیاں بھی نہیں بچا سکیں گی ان کو۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے جو بندہ جہنم کے اندر گرایا جائے گا، جہنم کا جو پہلا لقمہ بنے گا وہ ریاکار شخص ہوگا، وہ شیخیاں مارنے والا شخص ہوگا، جو لوگوں کے درمیان اپنی بڑائی کرتا ہے، خود نمائی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ دونوں چیزیں اعمال کو یوں ختم کر دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اتنی بدترین یہ چیز ہے ریاکاری۔ اگر امت محمد کے بارے میں بات کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ دھڑکا اس بات کا ہے کہ میری امت چھوٹے شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا؟ آپ نے فرمایا ریاکاری۔ اس لیے اللہ کے رسول کثرت سے دعا کیا کرتے تھے اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریاکاری اور دکھلاوے سے پاک کر دے۔ عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں، ایک اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص ہونا، اور دوسرا سنت رسول کے مطابق اس کا عمل ہونا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔